بانی پی ٹی آئی بہانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، مقابلے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں خطاب، کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دے گی۔ مخصوص لابی چاہتی ہے ایسی حکومت آئے جو اقتدار کے لیے ہر چیز پر سمجھوتا کرے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ بیانات سے متعلق بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ نہیں، حکومت کے پاس مشاورت سے اجتماعی فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے، ہم صرف عوام کو جواب دیں گے۔ ہمیں کسی کرسی اور وزارت کا شوق نہیں تھا، ہم نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، آپ کو ووٹ دلوائے، افسوس کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ 9 مئی کے اصل منصوبہ ساز کو سزا ملنے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ 9 مئی افواج نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا کوئی بھی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوجی عدالتوں نے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی۔ سزا پانے والوں کو آرمی چیف، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا 9 مئی پاک فوج نے کرایا، ایسا ہے تو اب سزائیں ملنے پر تو ان عناصر کو خوش ہونا چاہیے۔ نومبر سازش کے پیچھے سوچ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ دھاوا بولنا، پولیس اور رینجرز کو شہید کرنا سیاسی دہشت گردی ہے۔ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کا مقصد جگ ہسائی سے توجہ ہٹانا اور انتشار کو ہوا دینا تھا۔ کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں، دوگلی سیاست کا پرچار کرنے والے بتائیں کیا جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے 16 جوانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا 2021 میں کس کے کہنے پر فتنہ خارج کو دوبارہ آباد کیا گیا؟ قانون نافذ کرنے والے آج ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ جو لیڈر صلاحیت سے عاری ہو، غلطی سے نہ سیکھے، سمجھتا ہو اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے۔ انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دیں، پیچیدہ قبائلی مسئلے کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا، مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے۔ آرمی چیف کہہ چکے ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کو پڑوسیوں پر فوقیت نہ دے۔ پاکستان دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف کا واضح پیغام ہے پاکستان کو دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر تحفظات ہیں۔ افغان سرزمین سے خوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارت کے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اقدامات سے بخوبی واقف ہیں۔ تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے فیک اکاؤنٹ سے دی جاتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان میں حملے کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا افغانستان سے آپریٹ ہونا قبول نہیں، سرحد پار سے دہشت گردی کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف بات چیت ہو اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دی جائے، یہ ممکن نہیں۔ خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار میں دوائیں پہنچائی ہیں۔ کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے۔ آپ کا حق آپ کو ملے گا، دوسروں کا حق دوسروں کو۔ کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ، تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلحہ جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک، 6 قبائل کے عمائدین اسلحہ جمع کرنے پر رضامند، توری قبیلہ بھاری ہتھیاروں سے دست بردار ہونے پر آمادہ نہیں۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا
معاہدے پر کل یا پرسوں دستخط ہو سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں امید ہے مسئلے کا جلد پرامن حل نکل آئے گا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری. 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی. پارا چنار میں احتجاجی دھرنا جاری. کراچی میں 8 مقامات پر دھرنے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہری رل گئے. ناتھا خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند. ملیر 15 میں دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل. عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا. ابو الحسن اصفہانی روڈ ٹریفک کے لیے بند. یونیورسٹی روڈ سمامہ پر بھی احتجاج. نمائش چورنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل. 5 اسٹار چورنگی، انچولی اور سرجانی ٹاؤن جانے والے راستے پر بھی احتجاج. مشکل میں پھنسے شہریوں کی حکومت سے ٹریفک کا مسئلہ حل کرانے کی اپیل. مجلس وحدت المسلمین نے گزشتہ روز سے دھرنے دے رکھے ہیں. پارا چنار کے مسئلے کا حل وہی ہے، کراچی یا سکھر میں نہیں. سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے. پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ خود ہیں. وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی. کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی منظوری دی. ذرائع کا کہنا ہے آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر کی سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا ہم چاہتے ہیں ملک میں استحکام آئے اور بحرانوں سے نکلیں. ہر معاملے کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. دیکھیں گے حکومت مذاکرات کے لیے کتنی سنجیدہ ہے. تحریری مطالبات رکھیں گے اور پھر رد عمل دیکھیں گے. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی. گڑھی خدا بخش میں جلسہ. صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت پی پی قائدین نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا. ملک بھر سے کارکنوں کی بڑی تعداد اپنی شہید قائد کو سلام پیش کرنے پہنچی. صدر آصف علی زرداری نے بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی. بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت. کہا محترمہ بے نظیر بھٹو جرأت مند خاتون تھی. بے نظیر بھٹو یقین رکھتی تھی کہ بقائے باہمی ہی بہترین سیاست ہے. میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے. بے نظیر بھٹو کی ملک اور جمہوریت کے لیے خدمات اور قربانی ہمیشہ ایک مثال رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا المناک باب ہے. شہید بے نظیر بھٹو پاکستانی خواتین کے لیے جرأت اور ہمت کا استعارہ ہیں. انہوں نے ثابت قدم کیا خواتین ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں. سنچورین ٹیسٹ کا دوسرا روز جنوبی افریقہ کے نام. میزبان ٹیم کی پوزیشن مستحکم ہو گئی. پروٹیاز نے پہلی اننگز میں 90 رنز کی برتری لی. پاکستان نے دوسری اننگز میں 88 رنز تک 3 وکٹیں گنوا دیں. پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 2 رنز درکار. بابر اعظم اور سعود شکیل کریز پر موجود. سائم ایوب اور کپتان شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. کامران غلام صرف 4 رنز بنا سکے. اس سے پہلے میزبان ٹیم 301 رنز پر آؤٹ ہوئی. مارکرم نے 89 رنز بنائے. 213 رنز پر 8 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد کاربن بوش دیوار بن گئے. آخری 2 وکٹوں پر 88 رنز جوڑ کر ٹیم کو بڑی لیڈ دلائی. ڈیبیو پر 81 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. نسیم شاہ اور خرم شہزاد کے 3 شکار. عامر جمال نے 2، عباس اور سائم نے 1 وکٹ حاصل کی. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. صادق آباد کے کچے میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن. سرگنا سمیت 15 ڈاکو ہلاک. ڈاکو کی سرگنا کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی. ڈی پی او کا کہنا ہے کچے میں پولیس فورس کے مسلح دستوں نے دوبارہ پوزیشن سنبھالی. ماچکا میں بچاؤ بند پر مزید 8 پولیس چوکیاں قائم کی گئی ہیں. شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس آبائی علاقے شکر گڑھ میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں کور کمانڈر گجرانوالا
لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ کی شرکت. پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی. اس سے پہلے میران شاہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی. پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین نے شرکت کی. میجر محمد اویس نے گزشتہ روز دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر اظہار افسوس. کہا علاقائی مسائل پر منموہن سنگھ کی سوچ باہمی اعتماد، ڈائیلاگ اور اجتماعی ترقی کی عکاس تھی. منموہن سنگھ نے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کیا. سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے. ان کی عمر 92 برس تھی. وہ 2004 سے 2014 تک 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے. کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی. ایجنٹ عبدالشکور سمیت 4 افراد گرفتار. ترجمان FIA کے مطابق انسانی اسمگلر عبدالشکور انڈین ایجنٹ سے رابطے میں تھا. گوتم شرما نامی بھارتی ایجنٹ نے مسافروں کو غیر قانونی طور پر آذربائیجان سے پولینڈ بھجوانا تھا. گرفتار ملزموں کا تعلق فیصل آباد، چنیوٹ، گجرانوالہ اور ننکانہ صاحب سے ہے. تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کراچی منتقل کر دیا گیا. کسانوں کو وعدے کے مطابق ریٹ نہ ملا تو گندم کاشت نہیں کریں گے، پاکستان کسان اتحاد نے اعلان کر دیا. صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کہتے ہیں پیداواری لاگت بڑھنے سے زراعت کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدہ کیا تھا گندم کاشت کریں، نقصان نہیں ہونے دیں گے. ہم نے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر گندم کاشت کی اور اہداف پورے کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ مسئلے کو مستقل حل کیا جا سکے. اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے اسکول بسوں کو لازمی قرار دیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس. 30 دسمبر تک پالیسی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. عدالت نے پوچھا 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا. ریمارکس یہ قانون شکنی پر 1500 کے چالان سے تو فرق نہیں پڑے گا، 10,000 کا چالان ہوگا تو گاڑی والے رکیں گے. ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں. اسکردو میں پارا -13، کوپس -9، ستورا اور گلگت میں -8 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد. کلات میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. صہیونی فورسز نے غزہ میں پھر حملے تیز کر دیے. کمال ادوان اسپتال کے قریب عمارت پر وحشیانہ حملے میں 50 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں 3 روز میں شدید سردی سے ٹھٹر کر 4 بچوں کی اموات ہو چکی. جرمن سفیر کا کہنا ہے سردی سے معصوم بچوں کی اموات اگر ہمیں نہ ہلا سکے تو ہم بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتے. سنا ایئرپورٹ پر حملہ جہاز میں سوار ہونے سے کچھ دیر قبل ہوا. اسرائیلی حملے میں بال بال بچنے والے WHO کے سربراہ ٹیڈروس کا ٹویٹ. حملے میں 6 افراد جان سے گئے. طیارے کے عملے کا ایک رکن زخمی ہوا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سنا ایئرپورٹ پر حملے کو خطرناک قرار دیا. اسرائیل اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے تمام حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنائیں گے. شام پر حملوں کے رد عمل میں اسرائیل پر حملے ہو سکتے ہیں. اسرائیل کو شام میں حملوں سے گریز کرنا چاہیے. روسی وزیر خارجہ سرگئی کہتے ہیں ماسکو دمشق اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. شام کے ٹکڑے کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. متحد شام اور نئی انتظامیہ سے تعلقات چاہتے ہیں. روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی. ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی. آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا.
यूरो न्यूज का कहना है पायलट रूसी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे उतरने की इजाजत नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम अजरबैजान तैयारे के हादसे की वजह बना। तैयारा उस मकाम पर गिरा जहां रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के खिलाफ फिजाई दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। एक धक्के ने होली कोहली को जोकर कोहली बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय स्टार के खिलाफ महाज खोल दिया। नौजवान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से उलझने पर आईसीसी ने जुर्माना भी किया। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो क्राउड ने कॉन्स्टार्स पर मोहब्बतें निछावर की। कोहली आउट हुए तो जुमले कसे। कोहली गुस्से में पलटे लेकिन नई फुटेज देकर चले गए। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आज उर्दू शायरी के मिर्जा नौशाद असदुल्लाह खां गालिब का 227वां यौम पैदाइश है। उर्दू शायरी की तारीख गालिब का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल। वफात के 150 साल बाद भी गालिब शायरों की महफिलों, मोहब्बत करने वालों के अल्फाज और शेर कहने वालों के अंदाज में जिंदा है।